الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز ناظرین اور گرامی قدر حاضرین سامعین، میں سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کو عالم اسلام اور پوری امت مسلمہ کے حق میں رحمت اور مغفرت کی سوغات بنائے اور اس ماہ مبارک کی برکتوں کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے احوال کو درست فرمائے اور عالم اسلام کو قوت و شوکت عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اور شریعت ہمیں عطا فرمایا ہے، بنیادی طور پر وہ دراصل دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ دین اسلام دراصل دو قسم کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد، یعنی دین اسلام کے اندر ایک مسلمان کو دو طرح کے حقوق ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ پہلے حقوق کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا،
اور صاحب حیثیت آدمی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، اور اسی طرح دیگر اور بہت ساری عبادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ حقوق اللہ کے ذیل میں آتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جو حقوق ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد کا مطلب بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اور اپنی شریعت کو کامل و مکمل بنا دیا ہے۔ اس دین کے اندر جامعیت ہے، یہ ایک کامل و مکمل دین ہے جو حضرت انسان کی ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اندر جہاں ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرنا پڑتا ہے، وہیں پر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلقات کو استوار رکھنا ضروری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار نہیں رکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا حق تلفی کرتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرے، مثلا نماز میں اس سے کوتاہی ہو جائے یا روزوں میں اس سے کوتاہی ہو جائے، اسی طرح دیگر عبادات میں اس سے کوتاہی ہو جائے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ پاک اپنے حق میں ہونے والی کوتاہی کو جس کے لیے چاہیں معاف فرما دے۔ لیکن جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق کا تعلق ہے، جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے۔ یہ دراصل یا تو جس کا حق ہم نے مارا ہے یا جس بندے کی ہم نے حق تلفی کی ہے، یا تو اسے خود معاف کرنا پڑے گا یا پھر آخرت کے اندر صاحب حق کو نیکیوں کی شکل میں اپنا اس کا حق دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو حقوق العباد پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بندوں کے حقوق بہرحال ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے بندوں کے حقوق میں دنیا کے اندر کوتاہی کی اور دوسروں پر ظلم و زیادتی ہم کرتے رہے، یا جس بندے کے جو حقوق ہم پر آتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی ہو گئی، تو لا محالہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہیں کرتا۔ اب حقوق العباد کے اندر بھی درجہ بندی ہے۔ جو بندہ ہم سے جتنا زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے، اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں۔ سب سے قریبی تعلق جو عام طور پر پایا جاتا ہے وہ ماں باپ اور اولاد کا ہے۔ انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آدمی سے سب سے زیادہ قریب اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں ماں باپ پر حقوق عائد فرمائے ہیں۔ مثلا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد ہو تو اچھا سا نام رکھیں، اسی طرح سے اگر گنجائش ہو تو اولاد کا عقیقہ کریں، اور پھر
جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی چلی جائے، جب بچہ بولنے لگے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلوایا جائے اور کلمہ اسے سکھایا جائے، اور جب شعور کی عمر کو پہنچے تو اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ ماں باپ پر اولاد کی جہاں مادی ضروریات کی ذمہ داری آتی ہے کہ اولاد کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے اوڑھنے کا اور کپڑوں کا انتظام کریں، ان کے لیے رہائش کا انتظام کریں، یہ ساری کی ساری مادی ضروریات ہیں۔ جہاں اولاد کے سلسلے میں ماں باپ پر ان کی مادی ضروریات کی تکمیل ضروری ہے، وہیں پر اولاد کی روحانی اور دینی ضروریات کا خیال کرنا بھی ماں باپ پر لازم ہے، یعنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا اور ان کو دیندار بنانے کی فکر کرنا، اور اگر وہ غلط راستے پر جا رہے ہوں تو انہیں غلط راستے سے بچانا، اچھی صحبت میں ان کو رکھنا، یہ سارے حقوق ہیں اولاد کے سلسلے میں ماں باپ پر۔ تو جس طرح اولاد کے سلسلے میں ماں باپ پر حقوق ہیں، اسی طرح ماں باپ کے سلسلے میں اولاد پر بھی حقوق ہیں، اور ایک کسی انسان پر سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مومن پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اسلام میں ماں باپ کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور زور کیوں نہ دیا جاتا جبکہ ماں باپ انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ قدم قدم پر بچے کی نشو و نما کے لیے اور اس کی اچھی پروان چڑھانے کے لیے ماں باپ قدم قدم پر مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں اور زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اور اولاد کے تئیں ماں کی قربانی بھی بہت زیادہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو رحم مادر میں رکھ کر کئی ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اور اس وقفے میں مختلف قسم کے حالات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان سارے حالات سے وہ گزرتی ہے، اور پھر جب بچے کی ولادت کا مرحلہ آتا ہے تو یہ ایک بہت صبر آزما مرحلہ رہتا ہے ماں پر، کہ گویا ماں کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، بڑی تکلیفوں سے اور بڑی قربانی سے وہ بچے کو جنم دیتی ہے، اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد اس کی غذا کا انتظام، اس کو دودھ پلانے کا نظام، اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے خیال کرنے کا نظام، اور پھر بچے کی خاطر راتوں کی نیندوں کو قربان کر دینا، اور بچے کی خاطر ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، بلا شبہ یہ ماں کی ممتا ہی کا حق ہے، ورنہ تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اور اس قسم کی دیگر آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو
اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اللہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور بالخصوص جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تب اولاد پر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ بڑھاپے کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جہاں ماں باپ اپنی اولاد کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں اور قدم قدم پر ان کی ضروریات کی تکمیل کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے وقت ایک نیک اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دل و جان سے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے۔ چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے پاس تمہارے دونوں کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا کہ ان کو اف تک مت کہو اور ان کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ماں باپ کے ساتھ انتہائی نرم لب و لہجے میں بات کرو۔ کس قدر ماں باپ کے مقام و مرتبے کا لحاظ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو تاکید کر رہے ہیں کہ تم اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو مت کرو، جب ان کے ساتھ چل رہے ہو تو ان کے آگے آگے مت چلو، ان کے آگے آگے مت چلو، اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے لب و لہجے کو نرم کرو۔ ذرہ برابر تمہارے لب و لہجے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ ان کو اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمیشہ اپنے والدین کے لیے اپنے نرمی اور ذلت کے بازوؤں کو جھکائے رکھو، یعنی والدین کے ساتھ سراپا عاجزی اور انکساری بن جاؤ، اور ہر لمحہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہو، ان کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اور یوں کہو کہ اے پروردگار رب ارحمہما، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، میں ان کی چاہے جتنی بھی خدمت کروں میں ان کا بدلہ چکا نہیں سکتا، اس لیے پروردگار میں آپ سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے والدین پر آپ رحم فرما دیجیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ معزز ناظرین، ان آیات کریمہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ماں باپ کے ادب و احترام اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پر کتنا زور دیا جا رہا ہے اور کس قدر جو ہے تاکید کی جا رہی ہے۔ پھر ماں باپ میں سے خصوصیت کے ساتھ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن مجید میں جگہ جگہ تاکید کی گئی ہے۔ ایک سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے ماں کا ذکر فرمایا، اور ماں اولاد کی محبت اور اولاد کے ادب و احترام کی زیادہ حقدار کیوں ہے، اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ کس طرح سے ماں بوجھ لیے پھرتی ہے، اور کس طرح سے ماں وضع حمل کے وقت اور ولادت کے وقت تکلیف برداشت کرتی ہے، اور کس طرح سے پیدا ہونے کے بعد ماں احوال سے گزرتی ہے۔ تو ماں کا درجہ جب دونوں کا تقابل کیا جائے تو ماں کا درجہ باپ سے بھی زیادہ بلند ہے، اور ماں استحقاق کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے باپ کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میں سے میرے حسن سلوک کے زیادہ حقدار کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو تب بھی آپ نے فرمایا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز اختیار فرمایا۔ معزز ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مغفرتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرے، لیکن اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان کی جتنی خدمت ہو سکے ہم اس سے دریغ نہ کریں، اس سے دریغ نہ کریں۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ماں باپ کے حقوق کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اولاد اگر ماں کی خدمت خوب کرے گی اور اپنی خدمت کے ذریعے ماں کو راضی کرے گی تو یہ ماں کی خدمت اس کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق پر کتنا زور دیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، کسی شخص کے سوال کرنے پر آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی رکھو گے اور ان کی خدمت کرو گے اور ان کے حقوق کی صحیح طور پر ادائیگی کرو گے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو تمہارا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے برخلاف اگر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے اور ان کی حق تلفی کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی کرو گے اور انہیں ناحق ستاؤ گے اور تکلیف پہنچاؤ گے تو تمہارا یہ اپنے والدین کے ساتھ تمہارا یہ طرز عمل تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو معزز ناظرین، یہ اب ہمارے اختیار کی بات ہے کہ آیا ہم اپنے لیے جنت کا انتخاب کریں یا جہنم کا انتخاب کریں۔ وہ نوجوان انتہائی محروم ہیں اور نہایت بد نصیب ہیں کہ جن کے والدین ان کے گھر میں موجود ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے بلکہ ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی بد نصیبی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کس قدر محرومی کی بات ہے، کس قدر محرومی کی بات ہے کہ آدمی ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں پہلے ممبر پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے ان 3 مرتبوں میں سے ایک مرتبہ کے بارے میں فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے یوں بد دعا کی، ہلاک ہو وہ شخص جس کو اس کے بوڑھے ماں باپ ملیں، یعنی وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا ماں باپ کی زندگی کو پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کر لے اور جنت کا مستحق نہ بنے۔ ایسے انسان پر، ایسے آدمی پر آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ تو معزز ناظرین، یہ بڑا اہم اور نازک معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جن حضرات کو اللہ نے ماں باپ کی دولت عطا فرمائی ہے،
اور ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر ہے، انہیں اپنے ماں باپ کو غنیمت جاننا چاہیے اور ان کی خدمت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الابی وسخط الربی فی سخط الابی، کہ رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آج کا نوجوان ماں باپ کو ناراض کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کو تکلیف دے کر ہم نہ صرف اپنی دنیا اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں بلکہ دنیا بھی ہماری برباد ہوگی۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ایسا سنگین جرم ہے کہ مشائخ اور علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے لوگ دنیا ہی میں اس کی سزا بھگتتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گی، اور یہ مکافات عمل کا سلسلہ ہوگا۔ اس لیے معزز ناظرین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے آمادہ رہتے ہیں، لیکن جن بندوں کے ماں باپ جائز معاملات میں ان سے ناراض ہوں، ناخوش ہوں، اللہ تعالیٰ رمضان جیسے مہینے میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ متبرک راتوں میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ماں باپ کے تعلق سے بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے اور ان کے حقوق کی بھرپور رعایت کرنی چاہیے۔ جن کو ماں باپ کی نعمت حاصل ہے، یہ ماں باپ دراصل اللہ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت کا سایہ جب تک ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں مختلف حادثات سے اور مختلف جانی مالی نقصان سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر کسی کے سر سے اس کے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے تو یوں سمجھیے کہ اس کے حق میں دعا کرنے والے ہاتھ، اس کے حق میں دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ تو اس لیے ماں باپ کے تعلق سے ہم کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اور اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان میں ہمیں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور ذرہ برابر اس کے اندر بے احتیاطی نہیں برتنی چاہیے۔ بالخصوص رمضان کا مبارک مہینہ، یہ جہاں ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم عبادتوں کے اندر ذرہ برابر دریغ نہ کریں، اسی طرح سے رمضان ہمیں اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل درست ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں سے ہمیں مہربانی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا ویسے سال کے 12 مہینوں میں ہوتا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی تھی۔ آپ خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندوں سے ہمدردی اور خیرخواہی کیا کرتے تھے اور ان کی مدد کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے پر توجہ دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے محلے کے لوگ ہیں یا اپنے خاندان کے دور کے لوگ ہیں ان کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے جو دوسرے مومن بندے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ جو لوگ بندوں کے حقوق کو اہمیت نہیں دیتے، ایسے لوگ بالعموم اپنے دین کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں، بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ امت میں ایک طبقہ ایسا ہمیں نظر آتا ہے جو عبادتوں کا تو بڑا اہتمام کرتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں وہ بڑی کوتاہی کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر بیٹھا، کسی کی حق تلفی کر بیٹھا، کسی سے پیسے لے کر غائب ہو گیا، کسی سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا۔ اس قسم کے بے شمار معاملات آج کے معاشرے میں ہماری زندگی میں عام ہیں۔ یہ بڑی
خطرناک بات ہے اور آخرت کے لیے انتہائی سنگین بات ہے، اور اس کا اندازہ تب ہوگا جب ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے۔ تو اس لیے والدین کو غنیمت جانیے۔ میں بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، اللہ نے آپ کو ماں باپ کی نعمت اللہ نے دی ہے، آپ کے ماں باپ اگر باحیات ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کو غنیمت جانو اور ان کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان کے دل کو تکلیف دینے سے بچو، کہ ماں باپ کے دل سے اگر کوئی بد دعا نکلے گی تو تمہاری دنیا بھی جو ہے برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گی۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہیں، اور جس کو ماں باپ کی نعمت حاصل ہے اس کو اللہ کی رحمت گویا حاصل ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لینے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ماں باپ کو خوش رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بیویوں کی بے دینی کے نتیجے میں ہمیں اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے۔ جو بندہ صحیح دیندار ہوگا وہ دونوں کا حق ادا کرے گا، بیوی کی محبت میں آگے نکل کر وہ ماں کو ناراض نہیں کرے گا، یا ماں کی اطاعت و فرما برداری کا جو ہے بہانہ بنا کر وہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اس کا بھرپور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح اور عمل صحیح کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ باحیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔